إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. حاضرین جمع تمام قسم کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے تمام بڑی نوع انسان کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی پیڑا نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے لاکھوں کروڑوں انبیاء کرام کا سلسلہ نازل فرمایا. نزول انبیاء کی سب سے آخری کڑی
محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام انبیاء کرام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے برکہ برسر سے بالخصوص محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ایک ایسا اصول دیا، بلکہ ایک ایسا طریقہ دیا جس کے مطابق انسان زندگی گزارے۔ ایک انسان اس دنیا میں پیدا کیا گیا تو اس کا ایک مقصد کیا ہے، کون سا ایسا سبب ہے، کون سا ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ اس کی سب سے ایک بڑی وجہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے اس روئے زمین پر انسانوں اور جناتوں کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، صرف ایک ہدف کے لیے پیدا کیا، وہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت۔ اس روئے زمین پر اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس کا ایک مقصد ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس کے کچھ ایسے اصول بھی ہیں، ضوابط بھی ہیں جس کے مطابق ہم اس دنیا میں زندگی بسر کریں۔ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرد و شاداب ہے، بہت ہی رنگین ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا اصول بنایا ہے، ایک طریقہ بنایا ہے جس کے مطابق انسانوں کو چاہیے کہ وہ زندگی بسر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا ما لا فی الدنیا الا جراب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میرا دنیا سے صرف اتنا تعلق ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص سفر میں کہیں جگہ رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، پھر اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی کی مثال ہے، یہی انسان کی زندگی گزارنے کا اصول اللہ رب العالمین نے جامع الفاظ میں بیان فرمایا مالی ولی دنیا ما لا فی الدنیا الا جراب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ میرا دنیا میں ایسی زندگی گزارنا ہے، میرا دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص جب سفر کرتا ہے تو کسی درخت کے سائے میں رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، پھر اس کو چھوڑ کر چل دیتا ہے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم دنیا میں تو ہمیں سفر میں تھکاوٹ ہوگی، سفر میں مشقت ہوگی، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کی حقارت کو، اس دنیا کی کمینگی کو، اس دنیا کی درجیدگی کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ جب ایک انسان اللہ رب العالمین نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جب چچے میدان میں آسمان سے بارش ہوتی ہے، جب بارش
بارش ہوتی ہے تو اس بنجر زمین میں پھل پھول اگتے ہیں، پھر دیکھنے والے کو ہرا بھرا معلوم ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو وہی بنجر زمین خوشنما معلوم ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد جب اس پر آفت آتی ہے، جب اس پر طوفان آتی ہے، تو کچھ ہی دنوں کے بعد ایسا پتا چلتا ہے کہ وہ بھوسا بھوسا ہو گیا، جو کوئی لائق نہیں رہا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سمجھایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، جان لو دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، آپس میں فخر کرنے کی چیز ہے۔ تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا، جب کسان اپنی بیج کو کھیت میں ڈالتا ہے، جب اس سے پیڑ پودے اگتے ہیں تو کسان اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین کی جانب سے طوفان کی ایک آتش آتی ہے پھر وہ بھوسا بھوسا ہو جاتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی کی حقیقت ہے۔ جب انسان بچہ ہوتا ہے وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اپنے بلبوتے کھا سکے، اپنے بلبوتے پی سکے، لیکن وہی بچہ جب 10 سال کا 15 سال کا ہوتا ہے، وہی جب جوان ہوتا ہے تو یہ سمجھنے لگتا ہے دنیا میری مٹھی میں ہے، دنیا میری مٹھی میں ہے، جیسے چاہوں جس طرح چاہوں اس کو جھکا دوں، جس طرح چاہوں اس کو پھیر دوں۔ لیکن جب اس پر بیماریوں کی بوچھار ہونے لگتی ہے، جب اس پر مصیبتیں آنے لگتی ہے تو وہ لاچار ہوتا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ایک انسان ایسا لگتا ہے کہ موت کا جھٹکا آتا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس انسان کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے کہ جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، جب انسان کے پاس قوت ہوتی ہے تو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، لیکن جب انسان پر بڑھاپا آتا ہے، جب اپنے اندر کمزوری دیکھتا ہے تب اسے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عالیہ کے گھر سے بازار کی جانب سے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کچھ صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے مردار بچہ کا کان پکڑ کر فرمایا، ایکم یحب ان ھذا له بدرہم، تم میں سے کون اس کو 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے کہا، ما نحب انہ لنا بشیء وما نصنع به، اے اللہ کے نبی ہم اس بکری کے مردار بچے کو لے کر کیا کریں گے، ہمیں کس کام کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتحبون انہ لکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ بکری کا مردار بچہ تمہیں مفت میں مل جائے، فری میں مل جائے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی ہم اسے مفت میں بھی لینا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ مردار ہے، اوپر سے اس کے کان چھوٹے ہیں، یہ عیبدار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا عیب، دنیا اللہ کے نزدیک جسے تم بکری کا ایک مردار بچہ، جسے تم ذلیل سمجھتے ہو، جسے تم اپنے لائق کچھ نہیں سمجھتے، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس سے بھی زیادہ کم حیثیت والی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو کافر کو اللہ رب العالمین پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ آپ دیکھیں دنیا میں فرداً طور پر بھی اللہ رب العالمین نے نیکوں کو بھی مال سے نوازا ہے، صالحین کو بھی مال سے نوازا ہے، بدکاروں کو بھی مال سے نوازا ہے۔ آپ فرداً طور پر دیکھیں، ملکی طور پر دیکھیں، جس طرح دیکھیں اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن اس آیت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله
الذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. یہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی برابر ہے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے. آپ غور کریں گے تو آپ کو بخوبی واضح ہو جائے گا کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ صحت مند ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ توانا ہیں لیکن ایک وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ مالدار ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک روپیہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. جس کو توفیق مل گیا وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے. انہیں اللہ رب العالمین نے انہیں ایک وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دی. یہ توفیق اللہ رب العالمین کا فضل ہے. جس کو چاہتا ہے وہ دین کے راستے پر چلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ جنت کی راہ پر چلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے یوں گمراہ کر دیتا ہے. اگر آپ غور کریں گے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ عقل مند ہیں، آپ سے زیادہ ہوشیار ہیں، انہیں لیکن دین کے دو دین سے معمولی سے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. انہیں ایک وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. جس کو توفیق ملا ہے وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دیا ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق بہت بڑی چیز ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہر چیز کے اعتبار سے آپ سے زیادہ اچھے ہیں، آپ سے زیادہ مالدار ہیں، آپ سے زیادہ صحت مند ہیں، آپ سے زیادہ ہر چیز میں زیادہ ہیں، لیکن ایک وقت بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. ایک وقت بھی کسی بھی دینی کام میں عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ رب العالمین کا فضل بہت بڑی چیز ہے. یہ اللہ رب العالمین کا